لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس 10ویں درس میں کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شرک کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی. تو صحیح قول کے مطابق کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے تعلق سے بیان فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. سورہ نوح آیت نمبر 23 کہ قوم نوح کے لوگوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر تفسیر سورہ نوح رقم 4920 میں مذکور آیت کی تفسیر میں حبر الامہ امام التفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے، یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر یہ نیک لوگوں کے نام تھے. فلما ہلکوا، جب یہ لوگ فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی، ان کے عقیدت مندوں کو کہا، ان کو وسوسہ دلایا کہ یہ نیک لوگ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بطور یادگار تم پتھر نصب کر دو اور اس پتھر کو ان کے نام سے موسوم کر دو، ان کی تصاویر بنا لو، ان کے تماثیل بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے اسٹیچو بنا لو، تاکہ تم ان کو دیکھ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں تم کما سکو اور انہی کی طرح سے تم بھی نیک اور صالح بن جاؤ. فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے مجسمے بنا لیے تاکہ ان کو دیکھ کر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں. فَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن عبادت نہیں کی بلکہ مجسمے بنا کر ان کے تمثال بنا کر رکھ دیے. چنانچہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، جب یہ لوگ چلے گئے، فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو شیطان نے آنے والی نئی نسل کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان تصاویر کی، ان مجسموں کی، ان نیک لوگوں کی عبادت، پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے. چنانچہ اس وقت سے پھر یہ اس طرح سے نیک لوگوں کی عبادت شروع لوگوں نے کر دی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال غیر واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، کہ بہت سے سلف صالحین کا قول یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 لوگ تھے فوت ہو گئے تو انہوں نے قوم والوں نے قبروں کی مجاوری شروع کر دی. عكفوا على قبورهم، قبروں کی مجاوری شروع کر دی. ثم صوروا تماثيلهم، پھر ان کے مجسمے بنائے اور پھر طویل مدت گزرنے کے بعد ان کی عبادت کرنے لگ گئے. تو پتہ چلا شرک کی ابتدا قوم نوح سے اور وہ بھی نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنے سے ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون كلهم على شریعة من الحق. اخرجہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فی تفسیری کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک
10 صدیوں تک لوگ حق پر تھے، توحید پر قائم تھے، توحید پر گامزن تھے. اس کے بعد اختلاف ہوا، شرک واقع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر شرک آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد واقع ہوا ہے. پہلے انسان توحید پر قائم تھا اور بعد میں یہ شرک واقع ہوا ہے. یہ شرک بعد کی پیداوار ہے. اور یہ بھی پتہ چلا، یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کیسے واقع ہوا، شرک واقع ہونے کا سبب کیا تھا. تو شرک واقع ہونے کا سب سے بڑا سبب تھا نیک لوگوں، صالحین، اولیاء اللہ کے سلسلے میں غلو کرنا، قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھ جانا، توحید کے دامن کو چھوڑ دینا اور نیک لوگوں کی تعظیم و محبت میں غلو کرنا. یہ انسان کو شرک باللہ کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کے بہکانے کے مختلف خفیہ طریقے ہیں، مختلف وسائل و ذرائع شیطان استعمال کرتا ہے. شیطان ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ تم شرک کرو، تم بدعت کرو، تم کفر کرو، تم غیر اللہ کو پکارو، بلکہ وہ نبیوں کی محبت کے نام پر شرک کرواتا ہے، وہ اولیاء نیک لوگوں کی محبت کے نام پر شرک کرواتا ہے، وہ توسل غیر شرعی کے نام پر وہ شرک کرواتا ہے. لوگوں کو آہستہ آہستہ بتدریج شرک کی طرف لے کر، بدعت کی طرف لا کر اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. جس طرح سے بتدریج قوم نوح کو بہکایا، شرک میں مبتلا کیا، اسی طرح سے وہ بہکاتا ہے جیسا کہ آج بھی ہم سب کو بہکا رہا ہے. دیکھیے لوگوں کو قبر پرستی اور پیر پرستی میں مبتلا کر رکھا ہے. شیطان نے ان کے لیے اس کام کو مزین بنا دیا ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے جانے سے کچھ ایام قبل بیان فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یحذر ما صنعوا، کہ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ سابقہ امتوں نے جو کیا تم اس سے باز آ جانا، تم یہ کام نہیں کرنا. لیکن افسوس صد افسوس، آج امت اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو بھول چکی ہے. وہ قبر پرستی اور پیر پرستی میں اور قبروں کو سجدہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، جیسا کہ یہ منظر آپ کو دیکھنے میں بہت سی جگہوں پر ملیں گے. بعض لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، شرک سے باز آ جائیں، غلو سے باز آ جائیں. قبروں کی زیارت کرنا، شرعی زیارت کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قبروں پہ جا کر چادریں چڑھانا، قبروں پر موم بتیاں لالٹین جلانا اور قبروں پر پھول چڑھانا اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہیں. اس لیے توحید کے دامن کو پکڑ لیجئے، شرک سے توبہ کیجئے اور بدعت سے توبہ کیجئے اور کتاب سنت کی روشنی میں زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور غلو سے محفوظ فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.